اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کی جانی پہچانی آواز, آپ کا میزبان توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. یہ اسپیشل ہماری ٹرانسمیشن ہے. آپ عموماً مجھے اتوار کو دیکھتے ہیں. ایک بڑے امپورٹنٹ ڈسکشن آپ سے کرنی ہے طب کے حوالے سے. ہیلتھ از ویلتھ, بڑا مشہور کہاوت بھی ہے. سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی یو ایس سے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایڈ سناتے ہیں پہلے, اور اس کے بعد ہم پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو ناظرین, آپ نے ہمارے اسپانسر سنے پلیزنٹ ٹریول, ان کے پاس جائیے. ان کے پاس بڑے اچھی ڈیلز موجود ہوتی ہیں حج اور عمرہ کے حوالے سے بھی. اسپیشل پیکیجز ہوتے ہیں. ابھی اچھا سیزن بھی ہے, لو بھی ہے. اگر کسی کو ٹریول کرنا ہے تو ایک بہترین ٹائم ہے ٹریول کرنے کے لیے, کیونکہ آگے پھر چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کرسمس کی بھی اور تھینکس گیونگ کی. ٹکٹ کافی مہنگے ہوتے ہیں. تو علی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے اور بہترین ڈیل ان سے حاصل کیجیے. ناظرین, آج ہم اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے کے اندر ایک اہم شخصیت آپ کے لیے درمیان میں لے کر آئے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں شکاگو بالخصوص, بہت سردی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. صحت ہزار نعمت ہے, صحت کے اپنے بہت خیال رکھیے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. اگر کہتے ہیں لوگ کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا ریکور ہو سکتا ہے, لیکن اگر دفعہ ہیلتھ چلی گئی تو بہت مشکل ہوتی ہے, بہت دقت پیش آتی ہے. آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنی زندگی سے. ہمارے درمیان میں جناب بدر ظہیر صاحب, ڈاکٹر بدر ظہیر صاحب موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی بے تحاشا خدمات ہیں شکاگو میں, شکاگو سے باہر بھی, اور پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. مجھے پتا ہے آپ کافی بزی ہیں. ہمارے کچھ لسنر نے, کیونکہ میں نے وائرل کیا تھا کہ ڈاکٹر بدر ظہیر صاحب ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہوں گے, اور جن کو جو بھی مشکلات ہیں اور کیا کیا سروسز ان کو آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی میڈیسن کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایمرجنسی میڈیسن کے حوالے سے گفتگو آپ سے کریں گے. سب سے مین جو آج کل جو پرابلم ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہارٹ اٹیک سے لوگ گھبراتے ہیں, اور جی میں اس میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کر دیتا ہوں اپنے لسنر جو ہمارے ہیں, اور ہمارے جو سرکل میں وائرل ہوئے چیزیں, کہ لوگوں کو اچانک کی ہارٹ اٹیک کے ساتھ ساتھ ان کو سیجر بھی ہو جاتا ہے, اور وہ ڈرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی مہلک چیزیں, اچانک کھڑے کھڑے گر بھی جاتے ہیں, اور بلڈ پریشر ان کا ایک دم شوٹ کر جاتا ہے, یا ان کی بلڈ شوگر جو ہے وہ ایک دم لو ہو جاتی ہے یا ایک دم ہائی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو چکر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟ میں نے آپ سے 4 چیزیں, ہارٹ کے حوالے سے, شوگر ہائی ہونا, بلڈ پریشر, اور یہ سیجر بھی جو لوگوں کو ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے ذرا ہمارے لسنرس کو بتائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الحمد للہ صلاۃ علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہلو. یہی سمجھتے ہیں کہ جی گیسٹرک پرابلم ہے, ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ اٹ از ریفلکس, ایسڈ ریفلکس وغیرہ سمجھتے ہیں, جی اور وہ اومیپرازول, زینٹیک وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. ابھی 3 دن ابھی تو 4 دن کی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز
ان کو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے ایسڈ ہو رہا ہے، مجھے یہاں ریفلکس لگ رہا ہے، میں اومیپرازول لینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بھئی آپ وہیں ٹھہریے، میں 911 کال کرتا ہوں. تو 90% کو یہی یقین ہو جاتا ہلو ہلو ڈاکٹر ہے، جی جی جی. فلکس کا مسئلہ ہے. اچھا. تو اکثر ایسا نہیں ہوتا. اب یہ جو شخص کی میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے بہت زبردستی کر کے وہ ایمرجنسی روم سے ہوتے بھیجا، تو ان کو جو ہے یہاں ڈاکٹر سید زبیر ہیں، انہوں نے مجھے کال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کیا، 90% بلاکیج تھا. تو ہمارے پاس جو ہے ٹائم از مسل، ٹائم از مسل، ٹائم از برین، ٹائم از ایوری تھنگ. میری ایک کہاوت ہے، میں ہر میرے میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ ٹائم اگر نکل جائے نا، صرف 90 منٹس ہوتے ہیں اس کورونری آرٹری کو اوپن کرنے کے لیے، اسٹینٹ ڈالنے کے لیے. یہ ٹائم اگر گولڈن ٹائم ہمارا مس ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے کارڈیاک اریسٹ ہو کے دنیا سے گزر جاتے ہیں. تو ہم ایک میری عام بات یہی کہنا چاہیے کہ اینی پین اینی ویئر از ہارٹ اٹیک انلیس پرووڈ ادروائز. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر درد ہے جہاں کہیں بھی ہو، سینے ہلو ہلو سوری کوئی انٹرپشن ہو رہا تھا. جی انٹرپشن. آپ کہہ رہے تھے سینے میں درد ہوتا ہے کوئی؟ جی. تو سینے میں درد ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہی ہے، اور کوئی سمجھنا نہیں چاہیے. بد ہضمی وغیرہ سمجھ کے لوگ گیس سمجھ سکے اس کو ایزی لیتے ہیں اور اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں. تو یہ میں روزمرہ کا ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اس کا کہ جو بھی ٹربل ہو تو اگر سمجھنا چاہیے کہ وہ ایمرجنسی روم جا کے چیک کرا لیں، یا کوئی ارجنٹ کیئر جا کے کم سے کم الیکٹروکارڈیوگرام ہو جائے، ای سی جی ہو جائے، تو کم سے کم پتہ تو چلے. اور دوسری اہم چیز یہ ہے، دوسری اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جیسے ینگ لوگوں میں چیسٹ پین ہوتا ہے تو وہ بہت ہی فیٹل ہوتا ہے، بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. تو اسی طرح عورتوں میں اگر انیوژول ٹائرڈنیس ہے، انیوژول فٹیگ، بغیر کسی سبب کے اگر تھکاوٹ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی چیسٹ پین کے برابر ہے عورتوں میں. اچھا عورتوں میں بھی. اچھا اچھا بہت جی شکریہ جی. ڈاکٹر اور صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتائی اسپیشلی آپ نے. جی جی. جی جی یہ ہم لوگ it is equivalent to chest pain in men. So any woman having unusual fatigue, unusual tiredness, unusual تھکاوٹ ایسی کہ کوئی بغیر کسی سبب کی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ بھی کارڈیک آؤٹ پٹ کم ہو رہا ہے، ان کی کیا کہنا چاہیے دوران خون میں کمی آ رہی ہے، اسی لیے یہ لوگ بہت تھک جاتے ہیں. اسی لیے ان کو عورتوں کو بھی کیئر اس بات کرنی کا خیال چاہیے. رکھنا چاہیے. جی جی. اور دوسری بات جو ہے نا، دوسری چیز جو ہے اسٹروک ہے. اسٹروک میں بھی ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے سے 6 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی اسپیچ خراب ہو گئی ہے، آپ کو جو ہے اسٹروک کی علامت ہے، اسپیچ میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا ایک ہاتھ یا پیر میں کچھ کیا کہنا چاہیے مسل ویکنیس ہو رہی ہے، تو فوراً آپ جو ہے پہنچ جائیں. اس لیے کہ جس طرح ہم بلڈ کلاٹ کو ہم دور کرتے ہیں، جیسے اینجیوگرام کر کے وہ بلڈ کلاٹ کو ہٹا دیتے ہیں اور اسٹینٹ ڈالتے ہیں، اسی طرح آج کل جو ہے ہم تھرامبولیٹک تھراپی کہتے ہیں اس کو. تھرامبس کو جو ہے کلاٹ بسٹنگ ایجنٹ. So we give a clot busting agent so that the clot is busted and the circulation is restored in the brain, so there is no damage done. ابھی ایک ریسنٹلی حیدرآباد میں کہتے ہیں پرسوں کی بات ہے، تو ابھی میں ایمرجنسی روم میں کام کر رہا تھا، تو ایک عورت نے کال کیا کہ میرے I cannot understand my dad what he's talking about. تو اسی دوران 3 منٹ کے اندر جو ہے یا 6 منٹ کے اندر سمجھتا ہوں کہ وہ ایمبولینس گئی، وہ 911 کو کال کیے، میرے سامنے پیشنٹ آیا، اور پیشنٹ جو ہے بات نہیں کر سک رہا ہے اور اس کے اسپیچ جو ہے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ پیر گر گئے ہیں. تو ہم جو ہے فوراً تھرامبولیٹک تھراپی کہتے ہیں، اسٹریپٹوکائنیز، وہ جو انجیکشن ہوتا ہے، تو 000 جیسے ٹائم سے جو ایمبولینس سے جو ڈور تک آئے، ڈور سے میرے پاس آئے، تو وہ ٹائم ہم نوٹ کرتے ہیں.
تو 5 منٹ کے اندر یا 10 منٹ کے اندر ہم جو ہے ان کو تھرامبولیٹک تھراپی دی جو کلاٹ بسٹنگ ایجنٹ ہے. تو وہ بندہ جو ہے وہ ایسا پیر ہاتھ ہلانے لگا اور مسکرانے لگا. تو یہ خوشی جو ہوتی ہے ایمرجنسی روم میں کام کرنے کی کہ کوئی بھی شخص اتنے بڑی مشکلوں سے آتا ہے اور جو ٹھیک ہو کے جاتا ہے. تو آپ امیجن کریے اگر وہ 2-3 گھنٹے بعد آ جاتا ہے یا 6 گھنٹے بعد آتا ہے تو اسٹروک ہو گیا ہوتا اور عمر بھر کے لیے اپاہج ہوتا, ڈسیبل ہو جاتا. بالکل. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے عوام میں یہ شعور آنا چاہیے کہ اسپیچ ہمارے پاس جو ہے, اور ایسے ہاسپٹلس کو مت بھیجیے جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں, کیونکہ آپ کا گولڈن ٹائم ہے, گولڈن آور کہتے ہیں ہم لوگ, یہ صرف گولڈن آور ہے, یہ سنہری کیا کہنا ہے وقت ہے. اگر اس کو مس کر جائیں گے تو آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے ڈسیبل ہو جائیں گے. اس طرح یہاں پر ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں زندگی سے چیسٹ پین میں, اسی طرح اسٹروک تو ہمیشہ کے لیے ڈسیبل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بھی کچھ ہے ہمارے پاس. ہمارے ایک لسنر نے سوال کیا, کینیڈا سے سیف نام ہے ان کا. انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد کونیوں سے لے کے ہاتھوں تک ان کے ہاتھ جو ہیں سن ہو جاتے ہیں. ایون یہ کہ اگر یہ گلاس پکڑیں یا کوئی اسپون بھی پکڑیں تو وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور صرف یہ لیٹتے وقت ہوتے ہیں اور پھر اٹھ کے پھر نارمل روٹین میں آپ آتے ہیں تو جب نہیں ہوتا. تو اس کی یہ کیا علامات ہیں, کوئی ویکنیس ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں بتائیے گا کہ وہ سن بھی رہے ہیں اس پروگرام. جی ان کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سی ٹی اسکین اگر نیک کا کروا دیں تو معلوم ہوگا کہ اگر سروائکل رب ہے, یہاں پر جو نیک کے پاس رب تو نہیں ہوتا مگر وہاں پر ایسے بون کا ایکسٹرا بون ہے, تو وہاں پر وہ کمپریس ہو رہے ہیں, نرو کمپریس ہو کے سند ہو رہے ہیں, یا it's like becoming numb and he cannot hold or becomes numb. That can be one possibility. Other possibilities are many. He has other risk factors or something we don't know. And also kya hai ke I'm sorry میری اردو ایسی ہے. نہیں کوئی بات نہیں, ہماری بھی سب کی ایسی, کوئی بات نہیں. جی 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 تو یہ ہو سکتا ہے. اور جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو دونوں ہاتھ اگر نم ہو رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کارڈ کمپریشن ہی ہے, یعنی سروائکل جو گردن کے پاس جو ہیں وہی ہو سکتا ہے. اور کروٹ بدلنے پہ ہو رہا ہے. ان کی عمر کیا ہے؟ around like 50. It is very young age, so I don't think anything. کم سے کم ایکس رے کرا کے دیکھ لیں. اور دوسری چیز اگر ان کے ہاتھوں میں ٹریمر ہے اس طرح کا, ٹریمر جس طرح پارکنسونزم میں ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کی خاص علامتیں ہوتے ہیں, بغیر دیکھے کہ کہنا کچھ مشکل ہے. مگر اور ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک سوال ہے سہیل صاحب کا. ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کے گھٹنے خراب ہو گئے, ہی از ویری ینگ, 48 ایئرز اولڈ, اور ڈاکٹر نے سجیشن ان کو دی ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن ہے, کیونکہ کافی ایک تو پینفل بھی پروسیس ہے اور چلنے پھرنے میں دشواری بھی ان کو کافی, اور اوور ویٹ بھی ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا جا سکتا ہے اس میں؟ یہ آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے نا, ان کو سنس ہی از ڈائبیٹک, اوور ویٹ, یہ بہت ہی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. اور بعض لوگوں میں جو ہے جینیٹک فیکٹر بھی ہوتا ہے, اسی لیے ان کو آسٹیو آرتھرائٹس نی جوائنٹ ہو رہا ہے. اگر یہ 10 پاؤنڈ بھی کم کریں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ ان کی آرتھرائٹس بھی بہت حد تک مطلب پین بہت حد تک کم ہو جائے گا. آپ نے انٹرسٹنگ سوال اس لیے کیا کہ یہ میری اسپیشلٹی ہے. میں ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں انجیکشن دیتا ہوں جوائنٹس میں. تو ایک ہے کہ اگر کیونکہ ینگ ایج میں ابھی سے ریپلیس کرنا بھی پاسبلٹی ہے, مگر اگر آج کل ہم لوگ جو ہے انجیکشن بھی دیتے ہیں, اسٹیرائڈ انجیکشن دیتے ہیں, اور دوسرے سنوسک نام کا ایک انجیکشن ہوتا ہے, گلوکوسیمین, وہ انجیکشن دے کے کچھ دن, کچھ مہینے, کچھ سال کام چل جاتا ہے, مگر فائنلی یو نیڈ ٹو ریپلیس اٹ, جسٹ لائک that's my suggestion. I have given injections in all over the world. ابھی جدہ میں جو پاکستان ویلفیئر سوسائٹی ہے, اس میں فزیشین کا ایک گروپ ہے, تو میں جدہ پاکستان ایمبیسی میں بہت سارے لوگوں کو انجیکشن دیا ہوں ابھی ایک لاسٹ رمضان سے پہلے. اور میں جب بھی جاتا ہوں جو بھی ملکوں میں, تو یہ میں کیمپ رکھتا ہوں. جو لوگ نی ریپلیسمنٹ کے قابل نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا
نہ انشورنس ہوتا ہے نہ پیسے ہوتے ہیں. وہاں پر 4-4 لاکھ صرف معمولی سے آپریشن کے لیے ہوتا ہے. واہ. تو میں ایسے غریب لوگوں کے لیے مدد کرتا ہوں. ہوں. تو بہرحال میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا مگر آپ نے پوچھ نہیں لیا اچھی تو. بات ہے ڈاکٹر صاحب. آپ سے یہاں پر بھی بہت سارے پیشنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. یہاں پر ایک اور بھی آپ کو پتہ ہے شکاگو میں بالکل سے میں بات کروں گا کہ انشورنسز کے بھی بہت سارے لوگوں کو مسائل ہیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں انشورنسز نہیں لیتے. اگر لیتے ہیں تو وہ اتنے بزی ہیں کہ 3-4 مہینے ویٹنگ ٹائم ہے. تو لوگ جو ہے بڑی اذیت میں زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے. تو ایسی بات نہیں ہے, امریکہ میں بھی ایسی معاملات چل رہے ہیں. سول ہاسپٹل جیسے کراچی میں لوگ کہتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے. ایسے یہاں پر بھی کوک کاؤنٹی ہاسپٹل بھی, اور اگر آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں تو 3-4 گھنٹے تو ایک نارمل ہے وہاں پر ویٹ کرنا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک سوال ہے بڑا. کراچی کا جو ہاسپٹل ہے وہ جی جی صدر میں ہے, کہاں پر ہے؟ جی صدر میں. جی سول ہاسپٹل صدر سے تھوڑا سا آگے. تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ میں بڑی اچھی سہولت ہے. ایسی نہیں ہے. یہاں پر بھی آپ کو کافی دیر بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بہت مسئلے مسائل ہیں. انشورنسز اگر ہے بھی جاب کی طرف سے بھی یا لوگوں کے پاس پبلک ایڈ ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے, میں آپ سے ذکر بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ کمپلینس بھی ہیں لوگوں کی طرف سے جو ہمارے پاکستانی انڈین کمیونٹی جو ہے اس میں لوگوں کا پبلک ایڈ اگر ہے تو ڈاکٹرز بڑی مشکل سے ملتے ہیں. ہارٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بہت اگر ہیں بھی تو ان کی ویٹنگ ٹائم بہت ہے. اور کچھ اکثریت جو ہے وہ نہیں بھی لیتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیمنٹ کافی دیر بعد ہوتی ہے. کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں اور بہت کم ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ اس پر بھی ایک توجہ ہونی چاہیے. ہماری کمیونٹی کے لوگ کافی پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک اہم سوال آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی کرکٹ کا سیزن بھی چل رہا ہے ورلڈ کپ, تو ایموشنل کو کرکٹ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ان کی باڈی پین ہوتا ہے, ان کے جسم اکڑ جاتا ہے, ٹائنانولز وغیرہ لیتے ہیں کیونکہ سیلف میڈیکیشن پر یہاں کا زیادہ رجحان ہے. اس کے باوجود بھی اگر صحیح نہیں ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ آئس پیڈ بھی رکھ لیتے ہیں, ہیٹنگ پیڈ بھی رکھ لیتے ہیں, ڈاکٹر سے رجوع بھی ایکس رے وغیرہ بھی کروا لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلس کا پرابلم جو ہے ایکس رے میں بھی نہیں آتا. کیا کیا جائے, کس طرح ریلیف حاصل ہو ان کو, کیونکہ یہاں پہ جاب بھی یہ نہیں. ریلیف اس کا مطلب بہت آسان ہے, اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. جی جب مسل ایکسرسائز ہوتی ہے تو انائروبک میٹابولزم کہتے ہیں اس کو, کیونکہ اس میں آپ جو ہے نا لیکٹک ایسڈ بن جاتا ہے. کیونکہ اس لیکٹک ایسڈ بننے سے جسم تمام درد ہو جاتا ہے. اس لیے پانی اتنا پینا ہے چاہیے کہ آپ دل بھر کے جتنا چاہے وقت سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ پینا چاہیے تاکہ مسل پین نہ ہو. دیٹ از دا پریونشن. 100% آپ جب بھی جائیے کسی بھی فزیکل ٹرینر سے پوچھیے, جم میں جائیے, اگر آپ پانی نہیں پیتے ہیں یا فزیکل تھراپی کے بعد پانی نہیں پیتے ہیں تو وہ مسئلہ جو ہے بالکل عام ہے. بلکہ بعض وقت تو میں آپ سے کیا بتائیں, جو حج کے دوران جو ہے پانی پینے کا موقع ہی نہیں ملتا. جی بالکل. تو لوگ جو ہے وہ ریبڈومایولائسس کہتے ہیں اس کو. ریبڈومایولائسس کا مطلب ہے کہ مسلس جو ہے, کیا کہنا چاہیے, مسلس کو جو ہے مائی گاڈ مجھے وہ اردو میں تو کیا کہتے ہیں, انگلش میں کہہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب. ریبڈومایولائسس کا مطلب ہے مسلس جو ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا جو ہے جی اس کا میٹابولزم جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو کڈنی فیل ہو جاتے ہیں, کڈنی فیلئر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے بہت سارے واقعات میں دیکھتا ہوں اپنی ایمرجنسی کی لائف میں. ایک مرتبہ میں جو ہے ایک ڈاگلس ایریزونا میں کام کر رہا تھا. تو ایک طرف جو ہے میکسیکو ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, صرف بارڈر ایک ہے, والمارٹ کی ایک دیوار ہے. تو وہاں سے 12 یا 14 فٹ کی دیوار سے کود کے آ رہے ہیں لوگ امریکہ میں آنے کے لیے. تو مجھے ایک عجیب سا واقعہ یاد ہے کہ ایک شخص کو لایا گیا وہ پولیس کے ذریعے. تو وہ جو ہے بیچارہ جو ہے 7-8 دن سے چل رہا تھا. مسل بریک ڈاؤن ہو گئے ہیں, اس کے لیکٹک ایسڈ جمع ہو گیا, کڈنی فیلئر ہو رہا ہے. تو میں جو ہے اللہ اس نے وہ ایک موقع دیا, کسی زندگی کو بچانا تو اس کے ہاتھ میں ہے. میں اس کو آئی وی فلوئڈ دیتے رہا اور میرے پاس بھی جو بھی تھے, میرے پاس جو میرے کھانے کے آئٹم سے پورے دے دیا. تو غریب وہ کھا لیا اور اس کی جان بچ گئی. اس کو پھر جو ہے ہیلی کاپٹر سے کہیں اور بھیجنا پڑا. تو بہرحال اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ جو مسل پین ہے اس کا واحد علاج جو ہے یو ہیو ٹو ڈرنک انف واٹر. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک سوال ہے بڑی امپورٹنٹ. L5 L3 میں ان کی پرابلم ہے. گزشتہ 3 سال سے نیورولوجسٹ کو دیکھ رہے ہیں. وہ نیورولوجسٹ صاحب نے ان کو مختلف ایکسرسائزز بتائیں, پھر تھراپی کے لیے بھی بھیجا ان کو.
اب جو ڈاکٹر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اب کوئی علاج نہیں ہے، ادھر آپ شاٹ لگوائیں اور یا تو سرجری ہے. تو ینگ بہت ہیں، از اونلی 45 ایئرز اولڈ، اور یہ پرابلم ان کو پچھلے 10 سال سے ہے. جی اور یہ نہ سرجری کروانا چاہتے ہیں شاٹ، کیونکہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں ان کو بھی بیک پرابلم ہوئی تھی، شاٹ لگوایا کوئی ریلیف نہیں ملا، لیکن وہ ان اینڈ آف رہتا ہے، کوئی ہارڈ ورک کر لیتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے پین کلرز لیے تو کڈنی سٹونز بھی آنے شروع ہو گئے، کڈنی میں بھی پرابلم شروع ہو گئی، اور ویٹ بڑھ گیا مستقل. اور اگر اب یہ رننگ کرتے ہیں تو نمنس شروع ہو جاتی ہے، ٹائرڈنس شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ویٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو کیا ان کو کے لیے سجیشن ہے کس سے رجوع کریں، کون ان کے لیے اس رائٹ کو ڈاکٹر ہے؟ جی جی sure. یہ شخص یہی ہیں یا جی، کہیں اور شکاگو میں، باہر کا؟ شکاگو میں. جی جی آپ کراچی والوں کی تو بات نہیں کر رہے نا؟ کراچی کو خالی کوئی مسالے وغیرہ کچھ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی جی نہیں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. جی تو جی یہ اسپائنل سٹینوسس ہے، لمبار اسپائنل سٹینوسس کہتے ہیں اس کو. جی جی جو لمبار ورٹیبرے ہیں L4 L5 میں 90% لوگوں کو ہوتا ہے، 95 کہہ سکتا ہوں میں. میرا تجربہ بھی یہی ہے کہ 95% اسی جگہ ہوتا ہے، L1 L2 میں کوئی نہیں ہوتا. تو آخری کے جو 2 ورٹیبرے ہیں L5 S1 تک جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے نرو پنچ ہو رہی ہے. اسٹینوسس کا مطلب ہے دونوں ورٹیبرے کے درمیان نرو جو ہے پنچ ہو رہی ہے. تو یہ پنچ کرنے کے لیے یہ جو انجیکشن دیے جاتے ہیں وہ بیکار ہیں. 90% آف دا ٹائم دے آر فیلئر، دیر از نو نیڈ. یہ جو بھی ایپیڈیورل انجیکشن کہلاتے ہیں نا، تو ان کو دینا بیکار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو فائدہ ہوتا ہوگا. 10% میں فائدہ ہوا تو کوئی مسئلہ مطلب بڑی بات نہیں ہے، مگر ہونا چاہیے، کبھی ہو بھی سکتا ہے. I shouldn't say that 10% chance that it will get better. مگر وہ بھی بغیر کسی مسئلے کے 10% بھی چانس میں ٹھیک ہو رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے. اب رہا جو ہے وہ لیمینیکٹمی کہتے ہیں ہم لوگ، آرتھروسکوپک سرجری کرتے ہیں، چھوٹا سا کیمرہ ڈال کے وہاں پر سے اس کو وہ جو ایکسس ہے اس کو شیو کر کے، مائکرو سرجری کہنا چاہیے، مائکرو ڈسکیکٹمی کہتے ہیں ہم لوگ. یعنی ڈسک کو جو ہے تھوڑا سا مائکروسکوپ سے جا کے اس کو کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ان کو نکال دیتے ہیں، اور وہ نرو جو ہے اس کو فری کر دیتے ہیں. یہ جو ہے موسٹ آف دا ٹائم 90% آف دا ٹائم اٹ از ویری ہیلپ فل اینڈ اٹ از ویری کیا کہنا چاہیے، اٹ از پرابلم سالونگ، ہیلپ فل ہے بہت زیادہ. اس کی ہیلپ فل ہے. اور یہ مائنر سرجری آج کل جو ہے بہت عام ہو گئی ہے. روبوٹک سرجری، مائکرو ڈسکیکٹمی کہتے ہیں ہم لوگ، لیمینیکٹمی ہے. یہ سب جو ہے پہلے کی طرح وہ بڑے بڑے انسیشن لے کے اسکارنگ نہیں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے بہت ہی ایکسپرٹ نیورو سرجن چاہیے، ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے. بس اتنا کیا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں یہاں پر شکاگو میں، سردی کیونکہ بہت ہوتی ہے، نزلہ کھانسی بڑا عام ہے، اوور دا کاؤنٹر ہر طرح کی ادویات رکھی ہوئی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا معذرت کاپی رائٹ کی وجہ سے، تو وہ استعمال کرتے ہیں. جب تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی بائیوٹک نہ کھائیں یا ڈاکٹر کو نہ دیکھیں، یہ ابھی ویدر بھی چینج ہو رہا ہے، پوری دنیا میں چینج ہو رہا ہے یہ اس وقت، تو نزلہ کھانسی بڑا عام ہو جاتا ہے، اور کھانسی خاص طور بہت لمبی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ اینٹی بائیوٹک سے بچیں، یا اچانک رات میں آپ کو بتایا کہ گلے میں ہلکی سی خراش ہوتی ہے، پھر ایک دم فوراً کھانسی، نزلہ اور وہ فلو جیسی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کے بعد آخری میں آپ سے ایک سوال کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت کا، یہ اس کے جواب دے دیجیے. بہت شکریہ. جی، آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ RSV ہے، ریسپریٹری سنچیشل وائرس ہے، جو بچوں میں عام ہوتا تھا، اب ایڈلٹس میں بھی آنے لگا ہے. تو میرے پاس ہم 3 ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر کوئی نزلہ زکام ہو تو یا تو ہم لوگ پہلے سے شرط لگا لیتے ہیں کہ انفلوئنزا اے ہوگا یا بی ہوگا. ہمارے اسٹوڈنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہے یا بی ہے انفلوئنزا. اس میں بھی ویسے فیور، باڈی ایک، ہائی فیور، cough, those are all common symptoms for everything. So we have to rule out 3 things. We take a nasal swab for COVID. ٹھیک ہے نا، نیزل سواب دیکھیے کووڈ نہیں ہے. تو پھر دوسرا ٹیسٹ ہو گیا کہ فلو ٹیسٹ، اے اور بی. چلو اے ہے تو بی ہو، جو بھی ہے اس کو ٹیمی فلو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب دوسری چیز ہے کہ اسٹریپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اسٹریپ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو ایماکسیسلن وغیرہ دے دیتے ہیں. یہ جو ایپیڈیمک چل رہی ہے RSV کی جو ہے نا، وہ بہت عام ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس تو ایمرجنسی روم میں 5 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے پاس تو سب جو ہے
اوور فلو ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جو ہے دوسرے ہاسپٹلس کو بھیجنا پڑتا ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے 5 گھنٹے ویٹنگ ٹائم ہو رہا ہے. تو وہ ہماری غلطی نہیں ہے ڈاکٹروں کی، مگر یہ کہ وبا جب پھیلتی ہے تو تو بس پھر اللہ ہر سے رجوع ہونا ہے. اللہ سے رجوع کرنا ہے. جی بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب دوسرا آخری سوال آپ سے کروں گا کہ ظفر صاحب نے ہیوسٹن سے سوال کیا ہے کہ تیسری دفعہ ان کو کووڈ ہوا ہے اور بوسٹر بھی لگا چکے ہیں، ساری ویکسینیشن وغیرہ جو بھی وہ احتیاطی تدابیر کر سکتے تھے کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ بظاہر کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، لیکن مستقل یہ تیسری دفعہ مجھے اٹیک ہوا ہے اور ابھی بھی میں کورونا میں ہی ہوں، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا میرے امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہے؟ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی اگر 3 بوسٹر لیے ہیں تو یہ آر ایس جو بھی ہے کووڈ کچھ نہیں کرے گا. یہ ٹھیک ہے. سمٹمیٹک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 3 لینے کے بعد جو ہے یہ مسئلہ کووڈ کے ساتھ کیا ہے کہ کووڈ-19 ہے اور پھر تھوڑے تھوڑے دنوں میں وائرس اپنے رنگ بدلتا ہے، روپ بدلتا ہے، 19 سے جا کے کچھ اور ہو جاتا ہے. اس کے نام دیتے دیتے ہم لوگ بھی تھک گئے ہیں. اتنے سارے تو ویریئنٹس ہیں. جی تو وہ کچھ نہیں کرے گا. ظفر صاحب کو کہیے کچھ نہیں کرے گا، آپ بے فکر رہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب آخر میں بڑی اہم ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اگر ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس انشورنسز کا بھی پرابلم ہوتا ہے یا ان کو ڈاکٹرز کا پرابلم ہوتا ہے کہ آگے کی ڈیٹس ہیں، تکلیف سے کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی پرابلمس ہوتی ہیں، بیک پین، آپ کی ایکسپرٹیز بھی اس میں ہے ہارٹ کے حوالے سے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی آپ کے کسی ادارے سے منسلک ہوں یا آپ کسی ایسے ادارے کو جانتے ہو کہ ان سے رجوع کر لیا جائے یا آپ سے ایمرجنسی میں لوگ کوئی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ آئی تھیں، وہ کووڈ پہ انہوں نے 2 بکس بھی لکھی. انہوں نے بتایا کہ توحید فاؤنڈیشن اس سلسلے میں کام کر رہی ہے. 24 آور ہمارا نمبر ہے. اگر آپ کی بھی اس طرح کوئی خدمات ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے، مسلم نان مسلم ڈزنٹ میٹر، یا پورے امریکہ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا نمبر یا کوئی ایسی ویب سائٹ، وہ ہم سے شیئر کرنا پسند کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی. کمپیشنیٹ کیئر نیٹ ورک ہے جو ہماری طرف ڈاکٹر اظہر قادر نے شروع کیا، میں اس کا وائس پریسیڈنٹ ہوں. تو ماشاء ہم اللہ. لوگ جو جن کے پاس انشورنس نہیں ہوتا ہے ان کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ایمرجنسیز وغیرہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. البتہ جو بھی ریفرل ہوگا، کچھ ٹریٹمنٹ ہوگا تو ہم ضرور ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ان کے لیے علاج وغیرہ جو بھی ہو سکا، ہمارے جو نیٹ ورک میں بہت سارے فزیشینس ہیں جو کمپیشنیٹ کیئر نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر بدر ظہیر صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. یقیناً یہ پروگرام بڑا معلوماتی ہوگا. میں اپنے تمام لسنر سے یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ اس کو شیئر کیجیے، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی ہیلتھ کی کیئر کرنے کے لیے موجود ہیں. ہیزیٹیشن ہمیشہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے آف دا ایئر اپنے بہت سارے دوستوں کی متعلق گفتگو کر رہا تھا تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے. ایسیڈیٹی ایک بڑے کامن پرابلم یہاں پر، اپنی مصروفیات کی وجہ سے لوگ زیادہ واک نہیں کر پاتے، ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر پاتے، تو یہ بڑا کامن پرابلم ہے کہ لیٹ نائٹ اگر کھانا کھا لیا. لیکن ان چیزوں کو سیریس لیجیے. اور ہائی کولیسٹرول اگر ہو رہا ہے یا یہ ڈائبٹیز ہے تو ایسے پیشنٹس کو تو خاص طور پر ایکسٹرا وری ہونا چاہیے اپنی صحت کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھائیے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا لنک بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور شکاگو میں ہی ہے اور شکاگو سے باہر بھی یو ایس کے اندر بھی آپ کوئی حضرات جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ ہی توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. انشاءاللہ سنڈے کو ایک اہم شخصیت آپ کے درمیان میں ہوں گی، گفتگو کریں گے ان سے بڑی اہم. سنتے رہیے اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے.